الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کریمہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمائی۔ ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور 950 سال دعوت دی، لیکن قوم نے تکذیب ہی تکذیب کی، آپ کی بات پر نہیں آتے تھے، آپ پیار و محبت سے بلاتے تھے، وہ نفرت سے دور بھاگ جاتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ تعالیٰ سے یہی شکایت کی کہ میں بلاتا ہوں، مولا مزید آگے بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تکذیب کے بعد، یہ ساری تکذیب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اب بھی معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، وہ رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے تحت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، امام بغوی نے گلدستہ تفاسیر کے اندر تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے لیے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ محفل کے دوران ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت قحط سالی کا زمانہ پڑ چکا ہے اور قحط سالی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے کھانے کا بھی نہیں، ہمارے چوپائے، ہمارے جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو کوئی حل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ کیا فرمایا؟ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری نرینہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اور اسی شخص کے بارے میں کسی اور کتاب کے اندر، مجھے اب حوالہ یاد نہیں ہے، کہ اسی شخص کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ جب وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ حضرت میرے بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، اور حضرت ان کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں، وہی شخص چند سال بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا اتنا کرامت وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے 9 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 9 بیٹے اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت میرے گھر کے اندر تنگی ہے، اتنی تنگ دستی ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں پورا ہی نہیں ہو رہا، اور جتنا زیادہ دن بدن آمدن میں اضافہ ہوتا ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج بھی بہت سے طبقات، بہت سے اداروں میں کام کرنے والے، سرکاری طور پر کام کرنے والے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ تنخواہ لیتے ہیں 10 تاریخ، 15 تاریخ، زیادہ چل جائے تو 20 تاریخ تک وہ ہماری تنخواہ کرآمد ہوتی ہے۔ سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے، ہمیں پھر قرض لینا پڑتا ہے، پھر اگلے مہینے وہ قرض واپس کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہی ترتیب ہوتی ہے کہ 15-20 تک چلتے ہیں اور پھر قرض لیتے ہیں۔ تو یہ شکایت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تنگ دستی کا یہ حل اس شخص کو بتایا کہ آپ استغفار کرو، استغفار کرنے سے آپ کے گھر کے اندر برکتیں پیدا ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو روزی کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرا کھیت خشک ہو چکا ہے، اور اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اب مجھے اس سے کچھ آمدن کا امید نہیں لگ رہی ہے کہ مجھے کوئی آمدن ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تیرے کھیتوں کو ہرا کر دے گا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا حضرت میرا کنواں خشک ہو چکا ہے اور پانی بہت ہی نیچے چلا جا چکا ہے، اور میرا تو گزر اوقات میرے جانوروں کا اسی پہ ہے، میرے گھر کا اسی پہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اب جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو حاضرین نے بڑے متعجب ہو کر تعجب کے ساتھ عرض کیا حضرت مختلف قسم کے لوگ آئے
اور مختلف شکایتیں کیں، مختلف قسم کی پریشانی آپ کے سامنے رکھیں، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا کہ استغفار کرو، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ وظیفہ، یہ نسخہ اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ یہ نسخہ تو اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے، ان سارے مسائل کا حل خود قرآن نے بتایا ہے۔ فرمایا کیا نہیں پڑھتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ رب بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی معافی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جو قحط سالی کی شکایت کر رہا ہے، اللہ آسمان سے یہ بارشیں نازل فرمائے گا، برسات نازل فرمائے گا، اور کھیت ہرے ہو جائیں گے، قحط سالی ختم ہو جائے گی، تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنے تنگ دستی کی شکایت کی، یا اپنے بیٹوں کے بارے میں کہا کہ میرے بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، اسی طرح کوئی شخص اپنے کھیت کی خشک سالی کا جو ہے نا اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے، اور ایک شخص کنویں کے خشک ہو جانے کی شکایت کرتا ہے، سب کا حل اللہ نے قرآن میں اسی استغفار کی برکت کے اندر عطا فرمایا۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تنگ دستی ختم، مال کے اندر برکتیں، وَبَنِينَ، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ نرینہ اولاد بیٹے عطا فرمائے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے کھیت خشک ہو رہے ہیں، اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْہَارًا، اور جس کے کنویں خشک ہوتے جا رہے ہیں اللہ ان کے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ لیکن آخر میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا ماجرا بتانے کے بعد، قرآن کی آیت کی تفسیر سنانے کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھو صرف زبان سے استغفار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جن گناہوں پہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے۔ گناہوں سے باز آ کر جب ہم زمین پر اپنے پاک قدم رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ استغفار کی برکتیں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے گزارش ہے روزانہ، علماء فرماتے ہیں کثرت کا اطلاق 300 پر ہوتا ہے، روزانہ اگر 300 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، لیکن ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ گناہوں سے باز آنا ہوگا، اپنے قدموں کو پاک کر کے زمین پہ چلنا ہوگا، انشاءاللہ یہ ساری برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی برکتیں عطا فرمائے، اپنے جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے باز آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔